ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سمت ہے یا خانہ کعبہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، اصل میں وہ حکم اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرف حکم دیں گے وہاں اس سائڈ پہ منہ کر کے آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبلے کا تھا نا، رخ کی تبدیلی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ان کی خواہش بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید لگائے ہوئے تھے، یعنی آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے اور اس حکم کے انتظار میں تھے کہ کب تک یہ حکم آئے گا اور پھر ہم اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کریں گے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا تو آپ کے لیے کعبے سے جدائی جو تھی وہ بڑی گراں گزر رہی تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کے انتظار میں تھے، اور جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے، آپ کی پیروی میں آئے، اور انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا جب خانہ کعبہ کی طرف یا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا، یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ہم اس نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ چینج کیا تو وہ نماز میں ہی ٹرن ہو گئے اور انہوں نے اپنا رخ جو تھا وہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو یہ مومنوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا، اور پھر اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے مسلمانوں کو یعنی ٹیز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ جو تم لوگوں نے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف وہ سب کے سب ضائع ہو گئیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی فرسٹ رکوع میں ہمیں بتایا تھا کہ وہ نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، اصل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں ادا کی گئی تھی، اور جو اب نماز ادا ہو رہی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں ہی ہے۔ تو مومنوں کو تسلی دی جا رہی تھی۔ اسی سے ریلیٹڈ آگے اسی سے لنک ہے جو ہمارا نیکسٹ رکوع ہے، وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 148 سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا مولیہا جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، فاستبقوا الخیرات تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اینا ما تکونو جہاں بھی تم ہوگے، یاتی لے آئے گا تمہیں، بکم اللہ تم سب کو، جمیعاً اللہ تعالیٰ اکٹھے کر کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نا وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک اسپیشل اسی کانٹیکس میں بات ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ ایک یونیورسل کانٹیکس میں بھی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قبلہ کی جو تبدیلی ہے اس سے تو جو ہمارا سمت چینج کی گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ چاہے کوئی مسلم ہو چاہے وہ کوئی نان مسلم ہو، اس کے لیے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ایم ہوتا ہے، اس کی لائف کا اس کا پرپز ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ کیے ہوئے ہے، وہ مبلی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اپنے تمام وسائل وہ اس صورت میں لگاتا ہے، اس سمت میں لگاتا ہے، اپنی تمام کوششیں اس کی اس صورت میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جو سمت دے رہے ہیں وہ کون سی ہے، وہ نیکیوں کی سمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو یہاں پر کون سی نیکی مراد ہے؟ خاص طور پر نماز، یعنی یہ ہے کہ جو نمازیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے ان کے پیچھے آپ نے پڑھی بیت المقدس کی طرف، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھیں، لیکن اب جو یہاں پر خیرات یہاں پر کہا گیا کہ ایک تو تمام صالح اعمال کے لیے کہا گیا اور دوسرا نماز کے لیے، کہ اب بھی اسی کی پیروی کرو جو سمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ہر قوم کی عبادت کا کوئی نہ کوئی ایک سمت ہوتی ہے کہ جس کی طرف ایک شریعت ہوتی ہے جس پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف یعنی جو سمت تھیں وہ یعنی مختلف انبیاء بھیجے ان کو شریعتیں دے کر، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نصارہ کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا لیکن وہ اس کی دوسری سمت تھی، یعنی ان دونوں کا قبلہ بھی ایک نہیں تھا۔ اور پھر امت مسلمہ کو ہم جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ یہاں پر ایک بالکل ایک الگ امت کا انوگریشن جس طرح سے ہوا، ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور قوم تھی کہ جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی تھی، وہ کون سی قوم تھی؟ وہ مشرکین کی تھی۔ لیکن آگے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سے آگے جا کے پھر یہ ہے کہ مشرکین کو وہاں پر بیت اللہ میں ان کا داخلہ منع کر دیا جائے گا، اس کے بعد وہاں سے ان کے تمام بتوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک جو نا ایک سمت ہے، کسی نہ کسی طرف اس کا رخ ہے،
اس کی کوشش ہے کسی طرف، تو مومنوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ نیکیوں میں کس طرح سے سبقت لے جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور جو وحی الہی بھیجی گئی ہے اس پر عمل پیرا ہوں، تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا ایک کانسیپٹ دیا کہ پہلے سب کا ایک رخ ایک طرف کیا اور اس کے بعد کہا کہ اب جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ریس ہوتی ہے نا، تو ریس اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب سب کا رخ ایک طرف نہ ہو، کوئی کسی سمت میں منہ کیے ہوئے کوئی کسی سمت میں، تو پھر وہ آپس میں سب کا توڑ لگانے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ سب کا جو ہے وہ رخ ایک طرف ہوگا، اور پھر اس کے بعد اب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی پہلے اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہو یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی اگر کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جمع کر لے گا۔ کس لیے؟ جواب دہی کے لیے جمع کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو نیکیوں میں سبقت کا کہا گیا ہے، تو نیکیوں کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی آخرت میں ملے گا جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہارے جسموں کو زمین سے نکال دے، اور پھر ان کو چاہے وہ بے شک گل سڑ جائیں لیکن ان کو زمین سے نکالنے پر قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن میں بہت جگہ ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر کے لے آئے گا، تو یہاں پر اس آیت کا ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہے وہ انسان اگر اس کی کسی قبر میں موجود ہے یا اس کی کوئی باقیات بھی ایون نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ ان سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے اور میدان حشر میں اکٹھا کر لیں گے۔ اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمیں یہ ہم نے بھی پیچھے پڑھا نا فاستبقوا الخیرات، تو خیر کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت سے باہر جو بھی عمل ہوگا وہ خیر عمل نہیں ہوگا، یا احسن عمل میں وہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں ومن حیث، اور جہاں بھی خرجتا، جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں، فولی وجہ کا، تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ للحق، حق ہے، من ربک، رب تم اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کچھ صحابہ کا خیال تھا، جیسے میں نے پچھلے بھی اس میں بتایا تھا کہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہ جو حکم ہے وہ خاص طور پر مدینہ کے لیے یا پھر خاص طور پہ وہ مسجد نبوی کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ حکم جو ہے وہ عام ہے، چاہے آپ مدینہ میں موجود ہوں، چاہے وہ آپ مسجد نبوی میں موجود ہوں، جہاں بھی ہوں، لیکن آپ جو ہے اپنا رخ اپنا مسجد حرام کی طرف ہی کریں گے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ حکم مستقل ہے، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر حال میں بیت اللہ ہی قبلہ ہوگا، لہٰذا اپنا رخ جو ہے وہ نماز میں کعبہ کی طرف کرو۔ کسی طرف بھی کوئی بھی موجود ہوگا تو اس کا پہلا یہ اس کا فرض ہے نماز ادا کرنے سے پہلے کہ وہ قبلہ کا رخ معلوم کرے، اور قبلہ کا رخ معلوم کرنے کے لیے اپنی بیسٹ پاسبل کوشش کریں۔ اور اگر کبھی نماز کے دوران ان کو معلوم ہو جائے کسی کو کہ یہ قبلہ رخ غلط قبلہ اس نے صحیح طرف منہ نہیں کیا، تو نماز کے دوران بھی وہ اپنا چہرہ گھوم کر جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یعنی فرض نماز میں یہ ضروری ہے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف جو رخ پھیرنے کا حکم دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ کون کون اطاعت کرتا ہے، اور کس نے دل میں اس حکم کو بھاری سمجھا، اور پھر یہ کہ اس نے جو اطاعت کی ہے وہ مطلب خوش دلی سے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کو جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا تھا، اس سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام کی تکمیل کر دی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو بھی نشانیاں آخری کتاب جو پہلی کتابوں میں دی گئی تھی اس میں یہی تھا کہ یہ اس نبی کا آخری نبی کا قبلہ جو ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار اس وعدہ کو پورا کر دیا۔ پھر ہم دیکھیں کہ یہ حکم بار بار آ رہا ہے، تیسری دفعہ یہ آیت آ رہی ہے کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کریں، اس وجہ سے کہ اس میں تاکید پائی جاتی ہے کہ آپ یعنی اب اس میں کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔
वहैसुमा कुंतुम, तो जहाँ कहीं भी तुम हो, फवल्लु वजूहकुम, तो फेर लो अपने चेहरों को, शत्रह उसकी तरफ, लिअल्ला यकूना लिन्नासी, लिअल्ला ताकि ना हो, यकूना हो, लिन्नासी लोगों का पर, अलैकुम हुज्जतन तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना हो, इल्लल्लाज़ीना ज़लमू सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया है, फला तख्शौहुम वख्शौनी, ये इम्पोर्टेंट, बहुत पार्ट इम्पोर्टेंट है इस आयत का, फला तख्शौहुम वख्शौनी, कि तुम उनसे मत डरो, मुझसे ही डरो, वली उतिम्मा निअमती अलैकुम, और ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दूं, वला अल्लाकुम तहतदून, और ताकि तुम हिदायत पाओ। जी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने चेहरे को, जहां भी तुम हो, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ कर लो, और तीसरी बार यहाँ पर किबले की तब्दीली का हुक्म आया है। और फिर इससे मुराद ये है कि चाहे आप ख्वाह करीब में हो, दूर में हो, सफ़र में हो, या अपनी जगह मौजूद हो, तो आप किबले की तरफ ही हुक्म करेंगे। और फिर ये भी अल्लाह ताला ने यानी तीसरे हुक्म में यहूदियों के एतराज़ का जवाब है कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि आपको बैतुल मक़दस से किबला की तरफ फेर दिया जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हुक्म भारी नहीं है सिवाय उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया। यहाँ पर जालिमों से मुराद कौन है? मुशरिकीन अरब हैं, यहाँ अरब से अरब हैं। मुशरिक जालिमाना तौर पर कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये अगर हमारे दीन से फिर गए थे तो इन्होंने, इनका काबा जो था वो दीन इब्राहिमी वाला नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि बैतुल्लाह जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। तो जब उन्होंने जब बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे, तो वो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतराज़ करते थे। लेकिन उसके बाद जब काबा दोबारा बैतुल्लाह हो गया, तो फिर यहूदियों ने एतराज़ शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि लोग जो भी कहें उनसे ना डरो, मुशरिकों की परवाह ना करो। और फिर अब वो ये कहते थे कि मुसलमानों ने अब हमारा किबला तो इख्तियार कर ही लिया है, अब वो हमारे दीन पर भी वापस आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला की ही शान है कि जो सिर्फ उससे डरा जाए किसी भी हुक्म में। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना इस आयत का, फला तख्शौहुम वख्शौनी, तो ये हर मामले में आपको सोचना चाहिए, या हमें भी ये हर मामले में सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म पर जब हम अमल करते हैं ना, तो हम ज़रूर, ये हमारे दिल में ये होता है कि इससे हमें ये नुकसान हो सकता है, या हम ये हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स, या फिर ये कि कौन लोग हमें क्या कहेंगे। तो ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फला तख्शौहुम, या सोशल प्रेशर जो है या कोई भी और चीज़ है, आपको अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने से ना रोके, उनसे ना डरो, मुझसे डरो, यानी अल्लाह ताला का ही हक है। वली उतिम्मा निअमती अलैकुम, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं। तो ये जो आयत थी ना, ये फतह मक्का से पहले की थी, क्योंकि फतह मक्का जब हुआ, उसके बाद मक्का फतह करने के बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि मैंने जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने आज तुम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया है, ठीक है। तो वो अभी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि मैं ताकि मुकम्मल कर दूं अपनी नेमत को, यानी ये उसी की तरफ जा रहा है कि जब पहले किबला की तब्दीली हुई और उसके बाद फिर ये कि मक्का फतह हुआ, तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि मैं अपनी तमाम जो नेमतें हैं वो तुम्हें बख्श दूं, और ये शरीयत हर लिहाज से मुकम्मल हो जाए। क्योंकि जब मक्का फतह हो गया था ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद पूरा हो गया था, यानी काबा को भी बुतों से पाक कर दिया गया था, और तमाम मुसलमानों का रुख भी जो था वो काबा की तरफ हो गया था। और फिर ये कि मक्का जो था वो मुसलमानों का एक तरह से दारुल हुकूमत बन गया था। तो ये तमाम जो थी ये अल्लाह ताला की नेमतें थी, और नेमतों का जो जो उसका एंड है ना, वो क्या है? जन्नत में दाखिला है। नेमतों से फिर मुराद ये है कि इमामत और पेशवाई भी, जैसे हमने पिछले पूरे जुज में पढ़ा कि जो इमामत थी वो बनी इसराइल से लेके उम्मत मुस्लिमा को दे दी गई थी। तो ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम था उम्मत मुस्लिमा पर, और ये नेमत की तकमील थी, यानी जो रिसालत थी, जो इमामत थी, वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ गई। और इसका मकसद क्या था? वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम हिदायत पाओ। तो इससे ये मुराद है कि जो साबिका उम्मतें थीं, जो पहली उम्मतें थीं, वो भटक गई थीं। और फिर अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को ये सबसे बड़ा शर्फ बख्शा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे सहाबा अता किए थे ना, वैसे किसी नबी के सहाबा नहीं थे। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जब हम मुख्तलिफ जंगों में देखते हैं, मुख्तलिफ माहिदों में देखते हैं, सुलह हुदैबिया में देखते हैं कि ये ऐसे सहाबा थे जो आपके एक एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये सब ऐसे हिदायत याफ्ता लोग थे कि जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गवाही दी कि अल्लाह ताला इनसे राजी हो गए। तो ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो थे, वो रहती दुनिया तक हम सब के लिए जो है ना, वो एक मिसाल है। और किसी नबी को ऐसे असहाब या ऐसे साथी नहीं दिए गए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए।
اور پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ صرف مجھ سے ڈرو، تو اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو باقی تمام ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو جس صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے، تو وہ اتنا آزاد ہو جاتا ہے انسان کہ اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں رہتی، اس کو کسی کے رد عمل کی پرواہ نہیں رہتی، اس کو اپنی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر رہتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جیسے اپنی نعمت کے بارے میں فرما رہے ہیں، جیسے لاسٹ والی آیت فنش ہو رہی ہے کہ ولی اتمہ نعمتی، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں، تو آگے جو سب سے بڑی نعمت ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کی، وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا، آخری نبی کو مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کی امت بنایا، تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم جو تم پر تلاوت کرتا ہے، آیاتنا ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں سکھاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے سے یاد کریں کہ ہم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج کہ جو ان کو آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی اسی، آپ یہ دیکھ لیں کہ اسی دعا کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول میں وہی خصوصیات بھیجی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگی تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور پھر یہ کہ دعائیں آپ کتنی سوچ سمجھ کے مانگیں اور اتنا یعنی اللہ تعالیٰ پر قبولیت کے یقین سے مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی کیسے دعا پوری کی، کہ وہی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تم پر ایک ایسا رسول بھیجا کہ جو تم میں سے ہے، تم میں سے یعنی ایک بشر ہی ہے، وہ بھی انسان ہی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ان کی رسول کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسائن ہوتی ہیں ان کو، وہ کیا ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کو کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں رسول۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھیجے گئے تھے وہ جاہل اور نادان قوم تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کو کتاب کا علم جو تھا وہ پڑھ کر سنایا۔ نہ تو وہاں پر اس وقت کوئی کتاب تھی، نہ کوئی لکھنا پڑھنا اتنے لوگ جانتے تھے، لیکن ایسی تعلیم تھی کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہر شخص جو تھا وہ آیات کو سنتا اور پھر ان کو یاد کر لیتا تھا، پھر ان کی تعلیمات سیکھتا تھا۔ تو یہ کیسی تعلیم تھی کہ بغیر کسی ایک فارمل ایجوکیشن کے بغیر ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تعلیم دی، یاد کروائی، اس کے احکامات کی تعلیم دی، اور اتنی اچھی طرح سے کہ وہاں پر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتے ہوتے، یہ تو بہت بعد میں ہوا کہ پھر حدیث کی کتابیں لکھی جانے لگیں، یا پھر یہ کہ قرآن کی کتابت جو تھی وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گئی تھی وحی کی کتابت، لیکن اس کو بک فارم میں جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کام شروع کروا دیا تھا، لیکن جو اس کا کمپائل ہوا باقاعدہ قرآن ایک قرات پہ جمع کیا گیا، وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول جو تھے وہ خود بھی امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ کتاب پڑھ کر سناتے تھے، کتاب کی تعلیم دیتے تھے، حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو کتاب اور حکمت یہ مراد ہے، کتاب وہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور قرآن کی شکل میں، یعنی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نہیں نکلتی تھی، اور آپ کا کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں حکمت تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھیں، اور اس سے مراد یعنی سنت بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، آپ جس چیز کی بھی پیروی کریں گے وہ حکمت میں ہی آئے گی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے انبیاء کو غیب کی وہ خبریں بھی دیتے ہیں کہ جو عام لوگ نہیں جانتے، اور انبیاء اس میں سے پھر یعنی حکمت کے مطابق عام لوگوں کو بھی وہ خبریں سناتے ہیں۔ تو ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی ایک عام انسان ہوتے ہیں، بشر کے حوالے سے یعنی بشریت کے حوالے سے ایک عام انسان ہے، ایک عام انسان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں،
لیکن وہ عام انسان سے بلند ہوتے ہیں، کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ باتیں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو عام انسان نہیں جانتے۔ جیسے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے واقعات میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے نا۔ اسی طرح کبھی ایک دفعہ نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو میرے سامنے کیا گیا، اور ایک انگوروں کا ایک خوشہ میں نے دیکھا، اور میں نے چاہا کہ میں ہاتھ بڑھا کے اس کو توڑ لوں، اور اگر میں اس کو توڑ لیتا تو تم قیامت تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ ایک ام المومنین نے آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان حالت میں گھر آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے آج اس میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے۔ تو نبی کو ایسی ایسی چیزیں بتائی جاتی تھیں، معلوم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، تو وہ اپنی حکمت کے مطابق وہ عام لوگوں کو بھی سکھاتے تھے۔ اور جیسا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے جیسا انقلاب اس معاشرے میں آیا تھا، اس زمانے میں آیا تھا، اور ابھی تک بھی آ رہا ہے، وہ آج تک کبھی کسی تعلیم کے نتیجے میں پیش نہیں آیا، کبھی کسی بھی معاشرے میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں نا، یا جو بھی پرنسپلز ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں بائی فورس لاگو کروائی جاتی ہیں، لوگوں کو بائی فورس ان پہ عمل کروایا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اندر سے بدل دیا۔ جب شراب جیسے حرام ہونے کا حکم آیا، تو ایک ایک کو سر پہ کھڑے ہو کے آپ نے نہیں کیا کہ اس کو چھوڑ دو یا اس طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پڑھ کے سنایا، اور صحابہ نے مدینہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا۔ اسی طرح یعنی اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے لوگوں کو چینج کیا، کہ وہ اللہ کا حکم بڑی خوش دلی سے مانتے تھے۔ تو یہ جو تھی وہ یہ تزکیہ کرنا تھا لوگوں کا، یہ لوگوں کو تعلیم دینا تھا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ عظیم شان نعمت، یعنی جو سب سے بڑی نعمت ہے مومنوں پر، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، اس کا اعتراف کریں مسلمان، اور اس کا پھر ذکر بھی کریں، اس پر شکر ادا کریں۔ اور جیسے قرآن کی ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر، بشیر یعنی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور نذیر جو ہے وہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس بات پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، وہ شکر ادا کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بشارتیں جو ہیں اس کا پہلے ذکر آیا ہے۔ تو نبی جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر، اور تمام انبیاء بشارتیں دینے والے تھے۔ اور نذیر جو ہوتا ہے نا، وہ ڈرانا، یعنی ضرورت کے تحت، کہ جب برے اعمال کے نتیجے میں ان کو وارن کرنا۔ ایک ہوتا ہے نا سکیئر کرنا، ڈرانا، وہ سکیئر کرنا نہیں، یہ ہوتا ہے وارن کرنا، کہ نبی جو ہوتا ہے وہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور وارن بھی کرتا ہے کہ برے کاموں سے، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں، کیونکہ نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی جو نجات ہے اس کے لیے بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا مانگتے تھے، اتنا روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی کہ جیسے کوئی بھٹی چلنے کی آواز آتی، اتنا شدید دکھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم کرتے تھے اپنی امت کا، اور اللہ تعالیٰ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے۔ تو اس بات پر ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اس صدیوں پہلے ہمارے نبی ہمارے لیے کتنی دعائیں کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے یعنی امت مسلمہ پر، یا آج کی جو ہماری امت ہے، اس پر ایک عام عذاب نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا کہ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیا کہ میں اپنی امت کی آخرت میں جو ہے وہ سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ تو یعنی ایسے نبی کے جو اتنے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے تھے، تو ہم ان کا کیوں ذکر نہ کریں، اور ان کے آنے پہ کیوں ہم شکر نہ کریں؟ تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ یعنی احساس کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ولا تکفرون، یعنی شکر کا الٹ کیا ہے؟ تکفرون، کفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، پھر کتاب کا، اور اس کے علاوہ عام اگر کانٹیکس میں بھی اس کا دیکھا جائے کہ شکر کا الٹ کیا ہے؟ کہ ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نہ پہچاننا۔ اور پھر کفر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال نہ کرنا۔ کوئی بھی نعمت ہے، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ مال و دولت ہے، اس کو ضائع کرنا بھی کفران نعمت میں آ جاتا ہے۔ اور کفران نعمت میں کیا ہوتا ہے؟
کہ انسان جو ہے نا وہ اس کے اندر پھر ایک قسم کا تکبر آ جاتا ہے، ایک ایسی لاپرواہی آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ جو انسان جس نعمت کا شکر کرتا ہے نا، چاہے وہ اس کی صحت ہے، چاہے وہ اس کا مال ہے، چاہے وہ اس کا وقت ہے، تو وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ پھر اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جس نعمت کا انسان کفران نعمت کرتا ہے، اس کا ناشکری کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز مستقل نہیں ہے۔ جو آپ کا وقت ہے، جو آپ کا جو ینگ ایج ہے، ایک خاص مدت تک ہے، تو اس وقت تک اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیں، چاہے وہ آپ کی فراغت ہے۔ اگر ابھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ فارغ ٹائم ملا ہوا ہے، اگر آپ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن کل اتنی فرصت نہ رہے، کل اتنی صحت نہ رہے آپ کے پاس، یا کل کوئی ایسی چیز آپ کو مشغول کر لے کہ آپ کے پاس ٹائم نہ رہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا اسی وقت ہے کہ جب آپ اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نعمت کا شکر بھی کریں، اور ذکر کرنا بہت ضروری ہے، زبان سے ان کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر ایسے یعنی کام کیے جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری جو ہے خاص طور پہ خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناشکری سے بچائیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والی زبان عطا فرمائیں۔ جیسے ایک دعا بھی ہے، حدیث میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ تو جو دل ہے اس میں سب سے پہلے شکر آتا ہے، اس کے بعد وہ زبان تک آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بھی کریں، اس کا زبان سے ذکر بھی کریں، اور دل میں اس کا شکر بھی ادا کریں۔ تو ہمارا یہاں پر یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، آیت نمبر 152 تک۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ سٹارٹ کریں گے، اور آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کچھ شیئرنگ کرنا چاہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ سب سے السلام۔ پہلے الحمدللہ بہت اچھی جو ہے وہ تفسیر رہی آج کی بہت ہی پیارا رکوع ہے، اور ہر آیت جو ہے اس میں الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور جو اسپیشلی لاسٹ آیت جو ہے یہ بہت زیادہ پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے وہ ہمیں محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب بھی یہ میں آیت پڑھتی ہوں تو مجھے وہ حدیث لازمی یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح سے وہ مجھے اگر اپنے مجلس میں، اپنے گروپس کی فارم میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتے ہیں، یعنی کہ وہ فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم چل کر جاتے ہیں تو وہ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اتنا زیادہ محبت کرنے والا رب ہے وہ۔ اور الحمدللہ یہاں پر ہم اس وقت جو اکٹھے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیکسٹ میں کہا ہے کہ میرا شکر بھی ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے تمہاری توفیق ہی جو ہے وہ چھین لوں۔ اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو ہے وہ قرآن کا پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں بار بار۔ الحمدللہ، جی جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، واقعی کبرا آپ نے بہت اچھی شیئرنگ کی، اور جیسے ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا، تو دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق ہے نا، اس کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو انسان ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف 5 نمازیں ہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، یا کوئی بھی چیز جیسے ذکر میں نا صرف یہ نہیں آ جاتا کہ ہم صرف کوئی تسبیحات پڑھیں یا پھر صرف نماز پڑھیں۔ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اگر کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں، آپ ماشاء اللہ کہیں، تو اس میں کیا ہے کہ انکانشیسلی آپ بار بار ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو یہ چیز انسان کے دل پہ بہت اثر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت پسند ہیں۔ جی آپ لوگوں میں سے کوئی اور، جی تبسم، جویریہ، مہنور، آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے اس میں ابھی ایک آیت آپ نے بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے اس کے نتیجے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ دعا اگر دیکھی جائے تو وہ 2000 سال پہلے مانگی گئی تھی،
اور اسی طرح جس طرح پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ کی تبدیلی کی، لیکن اس کے باوجود 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ دعائیں فوراً سے قبول نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے کافی عرصے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سن رہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وقت پہ دعا قبول کرتے ہیں، اور اس کا یعنی رسپانس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہماری ہر دعا سنی ضرور جاتی ہے، لیکن جو ہے اس کا رسپانس اپنے وقت پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جی بالکل، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے شیئر کیا۔ مجھ سے کچھ دن پہلے میری ایک فرینڈ ہے، انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ دعائیں جو اگر نہ قبول ہوں یا آپ مسلسل دعا کر رہے ہیں، تو آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ دعا کرتے ہیں نا، وہ 3 طریقے سے اس کا جواب آتا ہے۔ یا تو وہ دعا فوراً قبول کر لی جاتی، یا پھر یہ ہے کہ اس کو کچھ وقت کے لیے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ دعا دنیا میں ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ وہ دعا دنیا میں پوری ہی نہ ہو، لیکن آخرت میں جو آپ کی ایک ایک مانگی ہوئی دعا ہے نا، جو پوری نہ بھی ہوئی ہو، اس کا اجر ضرور آپ کو ملے گا۔ تو انسان جب وہاں پر اپنی نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر دیکھے گا نا، تو پھر خواہش کرے گا کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے دعائیں مانگنے سے جو ہے نا، وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور یہ نہیں کبھی بھی ایسے دل میں ایسی کوئی بات نہیں آنی چاہیے، کوئی مایوسی نہیں آنی چاہیے کہ ایک دعا ہے میں سالوں سے مانگ رہی ہوں پوری نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ابھی حکمت نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ تک وہ ان سے دور رہے، لیکن ان کو امید تھی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے، مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعا جیسے ہم دیکھیں کہ وہ کتنے عرصے بعد پوری ہوئی۔ تو انبیاء کو یعنی اللہ تعالیٰ پہ جتنا یقین تھا، کامل یقین تھا، وہ مسلسل اپنی دعا پھر بھی مانگتے رہتے تھے، کتنے سال وہ مایوس نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں جو ہے وہ دعاؤں کو کامل یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اگر ابھی پوری نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا صحیح وقت نہ ہو، یا پھر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہ ہو کہ جو مجھے نہیں ابھی مل رہی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ سال کے بعد یا کچھ عرصے بعد ہم سوچتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اپنی جو ہے نا، وہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی دعائیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوش گمانی رکھنی چاہیے۔ جیسے اس میں نا کہ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید چھوڑ دینا بھی ایک طرح کی ناشکری ہے، کہ جو ابھی تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے ہم لوگ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے۔ تو اب اگر ایک چیز پوری نہیں ہوئی تو ہم ناشکری شروع کر دیں یا کفران نعمت شروع کر دیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا دل اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کا اطمینان نصیب کریں۔ اور جیسے ہے نا، ایک دعا بھی ہے حدیث میں آتی ہے کہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اور یہ ایسی دعا ہے کہ جو آپ ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی ہم اچھی عبادت بھی اس وقت تک نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے، شکر نہیں کر سکتے، جب تک اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ فرمائے۔ تو پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے رات میں، کہ آپ کے قدم مبارک، آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ انبیاء سے نہیں سرزد ہوتا۔ تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا یعنی کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یعنی ہم دیکھیں، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو دنیاوی لحاظ سے انبیاء کے پاس مطلب بہت کم سامان ہوتا تھا دنیاوی لحاظ سے، اور پھر یہ کہ ان کی خطائیں، ان کے گناہ بالکل نہیں، تو اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے تھے۔ تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں تو اپنی خطاؤں کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور ہمیں تو اپنے گناہوں کی بھی توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو ذکر والی اچھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر سب لوگوں نے شرکت کی۔ آج کافی دن کے بعد کلاس ہوئی، تو نیسٹلی میں بھی کافی مس کر رہی تھی، تو انشاءاللہ کل نیکسٹ ہم 3rd رکوع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔